محمد شیخ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا. اس نے یہ بات کہی ہے کہ جی قرآن جو ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں ہوا. اس وقت کا محمد رسول اللہ میں ہی ہوں، وہ ہم دکھائیں گے انشاءاللہ. دوسرا جو اس نے کیا کہ ظلم کیا ہے، آپ کہہ لیں قرآن کے ساتھ بھی، اللہ کے ساتھ بھی، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی، اور رسولوں کے ساتھ بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، کہ محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی حیثیت کو بھی اس نے مٹانے کی کوشش کی. اس نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا بلکہ ان کی تاریخی حیثیت کا بھی انکار کر دیا. مطلب اس قدر یہ اسٹوپڈ آدمی ہے، بیوقوف آدمی ہے کہ پوری دنیا جس کے اوپر متفق ہے کہ محمد بن عبداللہ موجود تھے، اس کے انکار کرنے پہ کھڑا ہے. اس کا نظریہ کیا ہے کہ جی تورات ہی قرآن ہے. تورات تو جو ہے وہ حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور قرآن کو ہی تورات کہا گیا ہے. اب جو اس کو نہیں مانا وہ سارے کافر ہیں. یعنی یہ سب کو کافر بنا رہا ہے، پورے مسلمانوں کو، 1.5 ارب مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے. یعنی یہ قرآن مجید میں ایک آیت نہیں دکھا سکتا. اس کا اپنا انداز بھی یہ ہوتا ہے، تم ایک آیت نہیں دکھا سکتے جہاں لکھا ہوا ہو کہ جی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. تو تم ایک آیت دکھا سکتے ہو کہ انجیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور مقام پہ یہ لوگوں کو کس طرح سے گمراہ کر رہے ہیں. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے عربی میں، اور عربی میں تورات انجیل لکھا ہوا ہے. یہ ایک آیت ہے، ٹھیک ہے. یہ آیت جو سورہ فتح کے آخر میں آتی ہے، آپ کے بھی ذہن میں ہوگی، محمد الرسول اللہ، جی ٹھیک ہے. اب اس کا استدلال دیکھیں، لوگوں کو کیسے بیوقوف بنا رہا ہے. کہہ رہا ہے یہاں آیت میں محمد لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ میں آیت میں آگے لکھا ہوا ہے تورات، وہ آگے چل کے، ٹھیک ہے، اس کے آگے چل کے لکھا ہوا ہے انجیل. ایک آیت میں تینوں چیزیں آ گئی نا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تورات انجیل نازل ہو گئی. وہ درمیان میں جو بھی ہے معنی مفہوم اس کو اڑا دیا. ہاں، اس کو وہ پھر جیسے اڑاتا ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں نا. تو وہ سامنے والے کو کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو ایک آیت میں لکھا ہے نا، ایک آیت میں لکھا ہے نا. بیوقوف کیسے بنا رہا ہے. ایک آیت میں تینوں آ گئے نا، تو مطلب انجیل اور تورات محمد پہ نازل ہوئی ہے. اس کو کہہ رہا ہے تمہیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا. اس کو انہیں وہی نظر آ رہا ہے جو اس نے دکھایا. ظاہری بات ہے، وہ لکھا تو ہوا ہے لیکن اس لکھے ہوئے کا مطلب کیا ہے. اب دیکھیں بھائی جان، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تورات انجیل لکھا ہوا ہے. اس کے ایکسپریشن دیکھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ نیچے تورات انجیل لکھا ہوا ہے ایک آیت میں. نہیں مانو گے؟ نہیں مانو گے، مت مانو. یہ لکھا ہوا دیکھ لو، آنکھیں دیکھنے کے بعد بھی نہیں. ایک ہی آیت میں اور کافر اور مسلمان دونوں لکھا ہوا ہے، تو وہ ایک ہی بندہ کافر بھی ہے مسلمان بھی. اس بندے کے ایکسپریشن دیکھے، یہ بندہ جو ہے نا بڑے مزے کا ایکسپریشن ہے. محمد رسول اللہ کا نام اوپر ہے اور نیچے تورات انجیل لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا ہے؟ بھائی آپ یہ تو بتاؤ، لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ بیچارہ دونوں کے ایکسپریشن جو ہے نا وہ دیکھنے لائق. پھر انجیل لکھا ہوا عربی میں، اوپر محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. بھائی نظر آ رہا ہے؟ یہ بات تمہیں معلوم تھی کہ محمد رسول اللہ کے نام سے تورات انجیل ہے؟ کہتا ہے یہ معلوم تھی تمہیں. کتنی بڑی فائنڈنگ ہے اس کی کہ ایک آیت میں محمد رسول اللہ کے ساتھ تورات انجیل لکھا ہوا. تمہیں معلوم تھا، ثابت ہو گیا. نہیں معلوم تھی نا. یہ بات سوچو آپ کہ جو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تورات انجیل سے مثال دے رہا ہے، وہ معلوم نہیں ہے. وہ معلوم نہیں ہے. اندازہ کریں آپ. یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ تورات انجیل ہے، اور آپ ان کو مان نہیں رہے ان کے ساتھ. تو ان کا کیا تعلق تورات انجیل سے؟ ان کا کیا تعلق تھا؟ وہ تو قرآن لے کے آئے تھے. یہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، میں نے نہیں لکھا قرآن. حقیقت میں تورات کے ساتھ حقیقت میں جس نبی کا تذکرہ کیا ہوا ہے اس کو یہ نہیں مان رہا، اس کو نہیں مان رہا. تورات کے ساتھ جو متصلاً آ رہا ہے، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، لفظ کے ساتھ لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں وہ مان نہیں رہا. اس کو یہ نہیں، جو سیدھا سیدھا بن رہا ہے اس کو یہ نہیں مان رہا. اور ادھر ایک آیت میں آ گیا تو وہ ایک آیت میں کہاں پیچھے ہے، وہ آگے چل کے اتنی لمبی آیت ہے. ایک تو وہ آدھے صفحے کی تو آیت ہے. ایسے ہی ظالم مجھے سمجھ رہے ہیں لوگ کہ یہ میں کچھ نئی نئی باتیں بتا رہا ہوں، جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہی نہیں، انہوں نے تو پڑھا ہی نہیں. اور ہر عالم، ہر حافظ قرآن تراویح پڑھو گے اسی کے آگے سجدہ کرو گے، یہی آیت کے آگے. یہ چینج نہیں ہوئی کبھی. سجدہ کس کے؟ اس آیت کے آگے سجدہ کرو گے آپ.
तरावी में इमाम पढ़ाता है, यही पढ़ेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाह व रिदवाना सीमाहुम वुजूहिहिम मिन सीमाहुम गलत पढ़ रहा है, अथर सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। चलो जी साबित हो गया जी। हाँ, क्या हो साबित बस। हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तौरात इंजील दोनों नाजिल तो हुई, एक आयत में आ गया। हाँ, आप देखें ये बंदा जो है किस तरह से लोगों को धोखा दे रहा है, जी। धोखा दे रहा है, और आगे वो बंदा भी हक्का बक्का है। हाँ जी। ठीक है, अच्छा अब आप देखें कि यहाँ पे इसने आगे चल के क्या गुफ्तगू की है, और वो बहुत ख़तरनाक गुफ्तगू है, बहुत ख़तरनाक गुफ्तगू है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, कोई शक है आपको? वेरी गुड। जो लोग उसके साथ अच्छा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्सनैलिटी मुराद नहीं लेता, हाँ हम इस पे तफसीली जो है ना गुफ्तगू कर चुके हैं। जी। हाँ ये मुराद लेते हैं मैसेज, पैगाम जो इसके ऊपर उतर रहा है। हाँ जी ऐसे हैं, यानी मोमिन हैं, काफिरों पे शदीद हैं और आपस में रहमदिल। देखिए लिखा है वल्लदीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। अभी यहाँ तक देखेंगे, अल्लाह कह रहा है वो काफिरों पे तो शदीद हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, शदीद हो जाते हैं वो काफिरों पे, और आपस में रहमदिल हैं। अब मुझे बताइए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये साथी कौन है, पहले ये बताइए, कौन बताएगा? आप अच्छा हम तो कहते हैं ना साहबा हैं, ये आखिर में ये साबित करेगा जो मेरे साथ बैठे हैं, हाँ ये आगे बैठे हुए लेकिन पहले साहबा का इनकार कैसे कर रहा है जरा देखें। भी लोग 4 5 6 लोग जाए ना, आप भी आप जो नए हैं वो बताएं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कौन है? साहब आप बताएं। नहीं पीछे आप साहबा कहता है अहले साहब क्या कहा इसने, अहले साहब नहीं वो कह रहा है आप बताएं। ठीक है, नहीं साहबा है नहीं, ये पूछ रहा हूँ, वो साहबा का है उन्होंने नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह साहबा साथी नहीं है। अच्छा आगे ना सारे बंदे कंफ्यूज बैठे हुए हाँ हैं, सारे कंफ्यूज बैठे हैं। तो ये जो कहता है ना कि उतरता है, तो अब अगलों से जिस तरह से तुम पूछ रहे हो तो उनके ऊपर उतर नहीं रहा, तुम उनके अंदर डाल के फिर बाहर निकालना चाह रहे हो। ऐसे ही बिल्कुल। देखिए ना लोगों के एक्सप्रेशन देखे ना। हाँ जी ऐसे ही नजर आ रहे हैं बिल्कुल। आप बताएं और पीछे बताओ तुम। एक बुजुर्ग अच्छा, सर तो वो पकड़े है, हुए बैठे हुए हैं, हाँ। सर अच्छा पकड़ के बैठे सवाल हुए का हैं। जवाब दिया तुमने, वेरी गुड। अभी टेस्ट यहाँ टेस्ट में पता चल जाएगा, जो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह साथी अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में। सच बोलना पड़ेगा अपने से। देखो अपने से सच बोलना सीखो, जिंदगी दूसरे से झूठ नहीं बोलो, अपने से अपने आप से सच बोलो। अब फर्ज के सहाबा के बारे में यह है, हजरत अली जो थे वो कौन थे? और ज्यादा शादी के साथ और क्या थे? वो दामाद भी थे, पता है आपको जी? मोहम्मद रसूलुल्लाह के कजन भी थे, साहबी भी थे, और क्या थे? खलीफा भी थे, और क्या थे? इमाम भी थे, और क्या थे? किसका दरवाजा थे? इनका दरवाजा थे। कितने बड़े दर्जे उनके हैं? अच्छा हजरत आयशा कौन है? उम्मुल मोमिनीन। सही है भाईजान? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? उनमें आपस में जंग हुई थी? कौन बोला ये? अच्छा तो ये आपस में रहमदिल थे, ये जंग कर रहे थे। देखा ना अब कैसे इनकार कर रहे हैं कि वो तो हो नहीं सकते। हाँ। वो तो आपस में जंग कर रहे हैं। ऐसे ही जिनको तुम जानते हाँ, हो उनको सबको वो जो है ना मोहम्मद वो- रसूलुल्लाह के साथी नहीं हो सकते। हाँ, जी ये रहम है? नहीं ये रहम है? आप बताएं। साहबा कहा था ना आपने, हाँ बताओ। आयत में लिखा है कि ये आपस में रहमदिल है और काफिरों पे सख्त हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये हिस्ट्री आप बिलीव करेंगे तो आप भी यही करेंगे जो आज तक कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। अब आप देखें इसने एक तरफ तो उड़ा दिया ना उनको, जी पूरा उड़ा दिया। अच्छा यहाँ पे ये वैसे नाम ले रहा है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का,
ایک اور جگہ پہ آپ دیکھیں کہ یہ چیزوں کو بس اڑا دیتا ہے، اشارے کنائے سے اڑاتا ہے لیکن اڑا دیتا ہے سارا. اچھا ڈاکٹر صاحب ادھر ایک پوائنٹ ہے کہ یہ ان کو اڑا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اڑا دیا، امہات المومنین کو بھی اڑا دیا، ان کے قائم مقام پھر یہ شخصیت تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ نعوذ باللہ خود کو لا رہا ہے نا، خود کو لا ہے. تو ان کی بیویوں کی جگہ پہ اپنی بیویوں کو، اسی طرح نا کہ یہ اپنے اس وقت کا جو سارا ایسے ہی ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں نا محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ مانتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو وہ ظاہری بات ہے محمد بن عبداللہ کو تو وہ اللہ کا رسول مانتا ہی نہیں ہے، نہیں مانتا. تو پھر کس کو وہ مان رہے ہیں؟ کس کو مان رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں نا محمد رسول اللہ، مانتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں، پرسنالٹی کا تو وہ انکار کر رہا ہے. اچھا ادھر ایک مزے کی بات میں نے سنا تھا کہ یہ جیسے یہ خود کو نبی بنا کے پیش کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کو امہات المومنین نعوذ باللہ اس نے جو ہے نا، تو میں نے اس کا سنا تھا کہ حج پہ گیا تھا تو ادھر اس نے جو ہے نا اپنی بیویوں کی بھی ٹنڈیں کروا دی تھی کہ ان کو بھی اپنی تو ٹنڈ کروائی ساتھ ان کی بھی. وہ ڈاکٹر فہید الحق صاحب نے جو پیج بنایا ہے نا، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اس پیج میں نا انہوں نے اس کی پرانی لائف سے کافی چیزیں پردہ اٹھایا ہے. جیسے اب آپ دیکھیں کہ یہ پہلے جو ہے وہ خسرو کذاب اپنے چیلوں کے بیچ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے گندی فلموں کا کاروبار کرتا تھا. اچھا اس کے علاوہ جو ہے اس کا ہاں یہ تصویر، یعنی دین کو میں سمجھتا ہوں کہ جو جس نے بگاڑنے کی کوشش کی ہے اپنا گھر ہی بگاڑ کے بیٹھ گیا، اب ان کی ٹنڈیں کروا کے بیٹھ گیا، اپنا مذاق بنا لیا نا، اپنے خود ہی جو مطلب نکالنے ہیں، جب خود ہی مطلب نکالنے تو وہی نیم حکیم خطرہ جان والی بات ہے نا. ایسے ہی ہے، ایسے وہ پھر ایسے ہی نکالے گا نا، مطلب گھر والوں کی ٹنڈیں کروا کے بیٹھا ہوا ہے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جی یہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ جو ہے وہ ثابت کرتا ہے. ایک فزیکل ڈسکرپشن دی اللہ تعالیٰ نے، ایک بیج، چھوٹا سا بیج بویا، روحانی طور پہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہی بتاؤ. ہاں جس نے صحابہ کہا تھا اس کو اس نے کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ، محمد رسول اللہ کے ساتھ ہی بتاؤ. یہ اس کا ساتھی ہے نا، اچھا ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اپنا ساتھی کہہ رہا ہے. ہاں ابھی یہ جو ساری مثال آپ سمجھیں، یہ جو ساری مثال ایکسپلین کر رہا ہے نا، یہ دیکھیں آخر میں کیا ہے کہ ان کی جو مثال ہے نا، وَمَثَلٌ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ، ٹھیک ہے، ایک کھیتی ہوتی ہے، اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. باقی ساروں کو کافر بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ بیج ہے میں جو تمہارے اندر بو رہا ہوں. یعنی یہ مثال ساری اپنی فکر کے بارے میں لے رہے ہیں کہ میں فکر کا ایک بیج تمہارے اندر بو رہا ہوں. وہ پھر آہستہ آہستہ فکر بڑھے گی اور جیسے بیج سے تناور درخت بن جاتا ہے، تو اسی طرح سے میری فکر کے فالوور جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر کافروں کو برا لگے گا. کافر کون ہے؟ مسلمان. ہاں باقی سب جو اس کو نہیں مانتے. وہ کہہ بھی گیا بلکہ اصل کافر تو تم ہو. ویسے ہی ٹھیک ہے، وہ ہم آگے چل کے دکھائیں گے. اور اپنے آڈینس کو کہہ دیا جی تو محمد رسول اللہ کے ساتھی. تو یہ اب اس کے بارے میں کہہ رہا ہے. اب دیکھیں جو قرآن میں محکم آیت پہ آپ کا بیلیف اور عمل شروع کریں گے، وہ آپ نے بیج بویا اپنے اندر اللہ کی روح کا. اس نے کوپل نکالی، پھر ہلکی ہلکی آپ کے اندر سے اس پر لکھا ہے وہ ایک ایسے پتلی جیسے ہوتی ہے نا درخت نکلنی، کیا کہتے ہیں شاخیں، وہ پتلی والی شاخیں. تو آپ کمزوری الفاظ سے ڈر ڈر کے بولنا شروع کریں گے اللہ کی بات، کیونکہ اتنے جابر جیت قسم کے لوگ ہیں سامنے. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ موٹی ہوگی. جب وہ آپ آیتوں پہ عمل کرتے جائیں گے اور پھر آپ کا کیریکٹر بنتا جائے گا. وہ موٹی ہوئی، بس وہ اپنے تنے پر سیدھی ہوئی. اب بڈھا آ گیا، 60 سال کا ہونے والا ہوں. دیکھ رہا کیسا ڈر لگ رہا ہے. کوئی کل مجھ سے کہہ رہے تھے بھائی کہنے آپ سے تو ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے، حالانکہ میرا نہیں ڈر آ رہا. بس وہ اپنے تنے پر سیدھی ہوئی. بیج بولنے والے تعجب خیز ہو گئے تاکہ وہ کافروں کے سو غیظ و غضب دلا دے. کافر وہ ہے جو اللہ کی آیت سنے، اس کو سمجھے اور اس کا کفر کر دے، وہ غیظ و غضب میں آ جائے گا. تو یہ روح جو اللہ تعالیٰ کی اسپرٹ کو جب آپ کنسیو کرتے ہیں، آیت کی جو انڈرسٹینڈنگ اس کی اسپرٹ ہے، جب آپ کنسیو کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر آپ کے اندر سے نکلنی شروع ہوتی ہے آیت کی وضاحت، وہ سمجھو یہ ہو رہی ہے آپ کے اندر تنے کی طرح مضبوط ہو جائیں گے. یہ ایج کے ساتھ آپ کا کردار، آپ کی پرسنالٹی، ہر چیز بڑھے گی اور اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ وہ کہتا ہے تاکہ اس کے ساتھ کافر لوگوں، کفار کو غیظ و غضب دلاتا ہے.
اب کفار سے مراد وہی لے رہا ہے کہ جو آپ کی تشریعات کو نہیں مان رہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ ایک اور ویڈیو میں کس صراحت سے کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن مجید کی آیت ہے, ہم سب کے علم میں ہے کہ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا, ٹھیک ہے, بندے سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس پہ دیکھیں, اب یہ جو اس کا مفہوم بیان کر رہا ہے نا, وہ کہہ رہا ہے میرے اوپر وہ نازل ہو رہا ہے اور تم اگر اس کا انکار کر رہے ہو تو تم کفر کر رہے ہو. فاتو بسورۃ مثلی وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت. اگر تم کو شک ہے جو ہم, اللہ کہہ رہا ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا, ہاں بندے پہ اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے. اس کو ذرا دیکھیں, لے کے آؤ, تم نہیں لا سکتے, تم نہیں لا سکتے. وادعوا شهداءکم من دون اللہ, اور بلا لو اپنے گواہوں کو اگر تم سچ ہو ان کو تو ساتھ. سنیں میری بات, ادھر دیکھیں میری طرف, یہ اللہ نے مجھے کہا اسی وقت اسی آیت میں, ہاں یہ اللہ نے مجھے کہا ہے اسی وقت اسی آیت میں. تو یہ اصل میں اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے وسلم کو تو درمیان میں سے نکال دیا نا. اب نکالنے کے بعد قرآن مجید کے خالی الفاظ ہیں, ان الفاظ کے بارے میں کہتا ہے کہ جی جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میرے اوپر ان کے معنی نازل ہوتے ہیں. یہ معنی بھی اللہ نے نازل کی ہیں, یہی وہی ہے. اب اگر تم نہیں مان رہے تو تم اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہو. اگر یہی بات کوئی اور کہتا ہے, فار ایگزامپل کہ یہ اس کو وہ کہتا ہے تم جھوٹ بکتے ہو. ایک قذاب یہ ہے, ہاں, ایک اور قذاب یہ یو کے میں اگر بیٹھا تو ایک ادھر یو ایس میں بیٹھ کے قذاب کہتا ہے کہ میرے اوپر بھی نازل ہو رہا ہے. جیسے وہ واقعہ ایک نا غلام احمد قادیانی نے کہا قذاب نے کہ جی میں نے اتنا کو جو ہے نا حمد بیان کی, وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سارا میں نے کیا, اتنا کو عمل کیا کہ مجھے احمد بنا دیا گیا, مجھے نبی بنا دیا گیا. تو ان کے وہ ایک مناظرے میں عبد الوہاب تھے غالباً, انہوں نے کہا جی میں نے بھی اللہ کی اتنی کی عبادت کی ہے کہ میں بھی اب خود وہاب بن گیا ہوں, میں اللہ بن گیا ہوں, میں تو تینوں نبی بنایا نہیں, تو تو کتوں بن گیا. اس طرح کر کے نا انہوں نے اس پوائنٹ کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ کیا. تو یہ اگر کوئی اور کسی اور ملک میں بیٹھ کے بندہ کہے کہ جیسے تیرے اوپر مفہوم نازل ہو رہا ہے میرے اوپر بھی نازل ہو رہا ہے, تو جھوٹا میرا سچا, تو پھر یہ کیا کہے. صحیح بات. تو اب آپ دیکھیں ایک مفہوم تو وہ ہے نا جو اللہ نے واقعتاً میں نازل کی ہے, اور وہ ہے جو اپنے نبی پہ نازل کی ہے. جی بالکل. یعنی کتاب کا ایک مفہوم وہ ہے جو اللہ نے, ظاہر بات ہے الفاظ تو نہیں نازل کیے, اللہ نے کتاب کا مفہوم بھی نازل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. وہ پھر آگے صحابہ نے لیا, پھر صحابہ سے آگے تابعین نے. وہ مفہوم ہے جس کے اوپر امت کا اجماع ہے, کنسنسس ہے. 1.5 ارب امت کے پاس جو مفہوم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہے. اس معنی میں وہ اصل میں نازل شدہ مفہوم ہے. ٹھیک ہے, وہ تو نازل شدہ مفہوم ہے. اس نازل شدہ مفہوم کی یہ کیا کر رہا ہے, انکار کر رہا ہے. اور یہ چیزیں تو کفار بھی مانتے تھے. جیسے ایک سنا کہ وہ کہتے ہیں اگر عمر ایک اور آ جاتے, اس وقت آئے نا ظاہر ہے, عمر ایک اور آ جاتے تو پوری دنیا پہ جو ہے نا اسلام کا بول بالا ہو جانا. ان چیزوں کو تو صحاب کو تو کفار بھی مانتے ہیں. صحیح بات, صحیح بات. اب اگلی ایک اور ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. 44 آیت ہے, وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما یدرسونہا, غلط پڑھتا ہے قرآن, یدرسونہا غلط پڑھتا ہے. اور ایک زبردست سے مفہوم کہاں چلے جاتا ہے. اور ہم نے نہیں دی وہ کتابیں جس سے تم درس دیتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے اس میں جو کتابیں 73 بکس, یہ بائبل دکھا رہا ہے, کہہ رہے ہیں کہ بائبل میں جو کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ نہیں دی. ابھی ہم آیت بھی کھولتے ہیں, آیت کا کانٹیکسٹ بھی کھولتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بائبل ہے نا, اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں دی. تو یہ انہوں نے خود ہی لکھ لی ہے یہود و نصارہ نے. جو بائبل موجود ہے نا, سوال یہ ہوا کہ موجود تو ہے نا, یہود و نصارہ پڑھ تو رہے ہیں, تو مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی تھی لیکن انہوں نے تعریف کر لی. وہ بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی تھی. یہ جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے دی کتاب اپنے بندے, ہاں اس کا انکار کر رہا ہے. لیکن جو آیت پڑھا ہے نا اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ جو کتابیں اللہ کہہ رہا ہم نے نہیں دی, وما آتینہم من کتب یدرسونہا, وما آتینہم ہم نے نہیں دی ان کو من کتب کتابوں کو جس کا وہ درس دیتے ہیں. اس سے اگر درس دے رہا ہے کوئی بھی شخص, وہ اللہ کہہ رہا ہم نے دی. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر, اور ہم نے تجھ سے پہلے قبل کا نذیر بھیجا ہی نہیں. آپ یقین کریں.
اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت مبارکہ اس نے بیان کی ہے نا، ہم اس کو ذرا کھولتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں اصل میں ہے کیا. یہ آیت ہے وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا. اب اس میں کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ کی، ٹھیک ہے. مکہ کے لوگوں کی طرف تو کوئی کتاب آئی نہیں اور نہ ان کی طرف کوئی نذیر آیا. ویسے تو دنیا والوں کی طرف تو نذیر آیا ہے. یہ جو آیت کا حصہ ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اگر اس سے مراد وہ کتابیں ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ان کی طرف بھی کوئی نذیر نہیں آیا؟ ٹھیک ہے. اگر تورات اور انجیل اس سے مراد ہے تو کیا یہود و نصارہ کے اینسسٹرز کی طرف کوئی نذیر نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو آیا تو ہے. تو یہ اصل میں پیچھے جو بات ہو رہی تھی یہ ساری بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ کی. یہ نہیں، یہ بندہ کس طرح سے کانٹیکس سے آیت کو پہلے کاٹتا ہے، توڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد اپنا مفہوم اس کے اندر ڈالتا ہے. تو وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا ہم نے بھیجا تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2500 سال تک حضرت اسماعیل اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی نبی ان کی طرف نہیں آیا، اہل مکہ کی طرف، اور نہ ان کی طرف کوئی کتاب آئی. ٹھیک ہے. لیکن جو یہ تو بنو اسماعیل تھے، بنو اسحاق کی طرف کتابیں آتی رہیں، تورات بھی آئی، زبور بھی آئی، انجیل بھی آئی. یہ وہ مفہوم تھا جس کو اس نے جو ہے وہ کیا سے کیا بنا دیا. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے ایک اور جگہ پہ. یہ دیکھیں چھوٹا سا تھا لفظ ہے کہ کافروں پر زیادہ شدید ہے، اس کی کوئی ایگزامپل اگر آپ دیں. ہاں یہ وہی والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ٹھیک ہے. محمد رسول اللہ جو ایک بات آئی تھی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عام لوگوں کے ذہنوں میں شاید آیت نہ ہو یہ کہ وہ کافروں پہ سخت ہے اور آپس میں. تو کافر کون ہے؟ اس بندے نے بڑا اچھا سوال کیا. اب ذرا اس کا جواب سنیے گا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. کافر کون ہے؟ کافر کسے سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی اب آپ بتا دیں. میں سب بتا دوں تو پھر آپ کا ذہن میں سوال ہوگا نا. نان مسلم. دیکھیے میری بات سنیں، اب میں آپ سے مائک یہ رکھیے گا پلیز. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، یہ جو ہندوستان میں ہندو ہیں یہ کافر ہیں؟ نہیں آپ میں کہہ سکتا ہوں. ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں، وہی میں پوچھ رہا ہوں. اچھا جیروسلم میں جوز جو ہیں یہ کافر ہیں؟ جی. اچھا یہ عیسائی جو ہیں یہ بھی کافر ہیں؟ میں بھی ہے نا. کمیونسٹ، یہ جو کمیونسٹ ہیں رشیا بلاکس میں، چائنا کے اندر، جی یہ کافر ہے. اچھا ان کو کیا کریں ہم؟ ان کے ساتھ سخت ہو جائے. صحیح ہے. اب میں آیت میں دیکھ لیں کون ہے. صحیح ہیں. چلیں اچھا اب اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے آگے چل کے جو ہے وہ کیا بات کہی ہے. علی شاید وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. جی یہ آیت اس نے پڑھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اصل میں کافر کون ہے. مطلب معنی سمجھ میں آ رہا ہے. اب میں سوال کروں گا نا. آپ سچ بولیں گے آپ یہاں آئے، آپ کو یہ معلوم تھا محمد رسول اللہ کے ساتھ تورات انجیل کا ذکر ہے؟ نہیں. آپ اس پہ ایمان لیا ہے کیا؟ نہیں لائے نا. 100% نہیں لائے. ویری گڈ. اور جو تورات انجیل کے بارے میں نے جو بیان کیا آپ ایمان لائے اس پہ؟ نہیں لائے نا. جو میں نے بیان کیا تورات انجیل کے بارے میں آپ اس پہ ایمان لائے؟ نہیں لائے. تو آپ اول کافر مت ہو جائیں. یہ لکھا ہوا ہے ایمان لاؤ. پڑھو ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، جو اللہ نے نازل کیا ابھی، جو اللہ نے نازل کیا ابھی. اب آپ دیکھیں یہ صریح کفر کرتا ہے، صریح کفر کرتا ہے. تصدیق کرنے والا. تصدیق تم نے کری، کتاب نہیں دیکھ رہے تھے، میں دکھوائی. ہاں یہ نہیں نازل ہو رہا ہے میرے اوپر، تم تصدیق کر رہے ہو. وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مان رہا. اس نے بیٹھے بیٹھے اس کو بھی کافر بنا دیا. کہا کہ ولا تکونوا اول کافر بھی، تو یہی ہے. کتاب تصدیق کرو اس کی جو تمہارے پاس موجود، تمہارے پاس تھی گھر میں، قرآن پڑھتے آ رہے تھے تم، اور اس کے سب سے پہلے منکر نہ. تو پہلا کافر کون ہوئے؟ صحیح. ہیں؟ اور میری آیات پہلے کافر کون ہوئے؟ وہ ہوئے یا آپ؟ تو آپ سے میں سخت ہو گیا ابھی اسی وقت. صحیح. دیکھا. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے وہ جو پیچھے کمیونسٹ کا تذکرہ کیا عیسائی، وہ تو پہلے کافر نہیں ہے. پہلا کافر تو ہے جو میرا انکار کر رہا ہے. تو یہ دیکھیں یہ کس طرح سے لوگوں کو ورغلا رہا ہے. یعنی اس بندے کو یقین نہیں آ رہا نا
ہاں اور بھائی وہ بھی تو قرآن پڑھ رہا ہے، ویسے اسے تمہاری باتوں پہ پھر بھی یقین نہیں آ رہا کیونکہ تم جھوٹ بول رہے ہو. جھوٹ بول رہے جب ظاہری بات ہے تم اللہ کے اوپر جھوٹ جواز باندھو ہی گے، نہیں، جو یہ استدلال لے ہے جواز ہی نہیں بنتا اس کا، نہ وہ گرامیٹیکلی ثابت ہوتا ہے، نہ وہ عربی زبان سے ثابت ہوتا ہے، یعنی عربی زبان کے کسی اسلوب سے نہیں، نہ وہ عربی لغت کے معنی ہیں. تو مداریوں کی طرح تم ایک بے وقوف اور سٹوپڈ آدمی کی طرح تم قرآن کے ساتھ کھیل تماشا کھلواڑ کرو اور پھر اس کے بعد تم ایکسپیکٹ کرو سامنے بیٹھے ہوئی سو کہ اللہ نے ان کو عقل دی ہے کہ وہ اپنی عقل مت مار دیں، اور جیسے کسی گدھے کے سامنے گھاس رکھ دی جاتی ہے تو ایسے ہی وہ تمہاری فکر کو جو ہے وہ چر لیں گدھوں کی طرح، اور اس آیت کے مصداق بن جائیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها. اور اگر وہ ایسا نہ کریں، وہ گدھے نہ بنیں، تو تم کہو کہ تم کافر بن رہے ہو. تو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اس پہ جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والا اس کی. یہ کس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو. یا بنی اسرائیل، اچھا بنی اسرائیل بھی اس نے تعریف کی ہوئی ہے، بنی اسرائیل پہ اس کا جو موقف ہے ہم اس پہ علیحدہ ایک مکمل ایپیسوڈ کریں گے. تو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم بن جاؤ اس کے پہلے کافر جو میں نے نازل کیا ہے اور جو تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ جو قرآن میں نے نازل کیا ہے اس کے اول کافر نہ بن جاؤ، جو قرآن تصدیق کر رہا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری کتابوں کو بھی مان رہا ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، بس تم نے ان میں تعریف کر لی. تو آیات کے سیدھے سادے مفہوم کو کس طرح سے وہ قرآن کے ساتھ کھیلتا، اسی بات کو دیکھیں قرآن مجید نے کیا بیان کیا. قرآن نے کہا نا، یہ کہتا ہے نا اہل کتاب، تو یہ بھی اہل کتاب میں سے اپنے آپ کو کہتا ہے میں اہل کتاب میں سے ہوں. ہم تو نہیں کہتے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ظاہری بات اہل کتاب تو یہود و نصارہ ہیں، لیکن یہ تو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، ان میں ایک گروہ ایسا ہے اہل کتاب میں سے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، محمد شیخ بھی ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، کہ جب وہ کتاب پڑھتے ہیں نا تو اپنی زبانوں کو کیا کرتے ہیں؟ اس کا الٹ پھیر کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں. یعنی آپ خاص اس کا انداز دیکھیں گے، اس کا انداز بھی ہے. مطلب جو ہے نا وہ جب قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کرنے لگتا ہے نا تو پھر اس وقت منمناہٹ شروع ہو جاتی ہے. اچھا کر کیا رہا ہے؟ یلوون السنتہم بالکتاب، اپنی زبانوں سے مروڑ کے جو ہے چبا کے وہ الفاظ نکالتا ہے. ٹھیک ہے، اور لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے. وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. ویقولون ہوا من عند اللہ، اور کہتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. ویقولون علی اللہ الکذب، اور اللہ کے اوپر جھوٹ بکتا ہے. وہم یعلمون، اور وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بک رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے یہ قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ اس جیسے کذاب جو ہیں اللہ نے ان کا رد قرآن میں کر دیا. 1400 سال پہلے کتاب، 1400 سال پہلے اللہ نے قیامت تک آنے والے ایسے کذابوں کا رد کر دیا، ایسے جھوٹوں کا رد کر دیا جو اللہ کے اوپر جھوٹ مانتے ہیں. اور اس آیت میں یہ پورا اتر رہا ہے، اس آیت ہاں پورا اتر رہا ہے اس آیت کے اوپر. کہہ رہا ہے کہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کتاب میں سے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لتحسبوہ من تم سمجھو کتاب میں سے. وہ بندہ نہیں سمجھ رہا، وہ نہیں سمجھ رہا. ٹھیک ہے، وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے. اس کی پوری کوشش رائے گاہ جا رہی ہے. ویقولون، اور آگے سے کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ اللہ نے تبصرہ کر دیا اور اللہ کے اوپر وہ جھوٹ باندھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیے جا رہا ہے، اس کو آپ دیکھیں. اچھا آگے چلتے ہیں ہم ایک اور جگہ پہ جو ہے یہ کس طرح سے جو ہے وہ مفاہیم بیان کر رہا ہے. کو پڑھا تب مجھے پتا چلا کہ یہ سب ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. بیسیکلی پہلا کافر ہر وہ شخص ہے جو اس کتاب، جس کے گھر میں کتاب ہے، جس کے گھر میں کتاب موجود ہے، اسی سے اللہ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ، اسی کو کہہ رہا ہے اللہ ایمان لانے کو. ٹھیک ہے، تو کافر کون کس کو بنا رہا ہے؟ سارے مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے. یعنی جن کے گھر میں قرآن ہے وہ کیا ہیں؟ وہ کافر ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ محمد شیخ کی اس کی جو ہے وہ تفسیر کو انٹرپریٹیشن نہیں مان رہے، بلکہ یہ تو اس کو انٹرپریٹیشن نہیں نہ کہتا، ہم اس کو انٹرپریٹیشن کہتے ہیں. یہ تو کہتا ہے میری وحی کو نہیں مان رہے، جو وحی میرے اوپر نازل ہو رہی ہے. اس نے کہا نا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں اس طرح سے کہہ رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں کہ بھائی ایمان تو سارے لا چکے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا نا اس پہ تو سارے ایمان لا چکے. جو تمہارے اوپر نازل ہوا اس پہ ایمان کس نے لے کے آنا ہے؟ ٹھیک ہے،
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. ایمان والوں سے اللہ خطاب کر رہا ہے, کہتا ہے آمنو باللہ و رسولی, ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ, والکتاب الذی نزل علی رسولی, اور ایمان لاؤ جو کتاب نازل کی جا رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اچھا, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس نے قرآن مجید کی اس آیت میں کتنی بڑی جو ہے وہ تحریف کی ہے. اس کے اوپر اصل میں سوال ہوا. سوال جو ہے نا یہ بہت جینون سوال تھا. ویسے یہ سوال اس نے پہلے سے لوگوں کو دے رکھے ہوتے ہیں, پہلے سے اس نے لوگوں کو دے رکھے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جو ہے نا وہ میرے اوپر جو ہے وہ اعتراض آنا ہے. تو اس نے پھر اس کا جو ہے وہ جواب پہلے سے گھڑنے کی کوشش کی ہوتی ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے, اس میں کہا گیا کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, ٹھیک ہے, ایمان لاؤ اللہ پہ اس کے رسول پہ, والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور اس کتاب پہ جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کی, والکتاب الذی انزل من قبل, اور اس کتاب پہ بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی. یعنی جو رسول پہ نازل ہوئی اس پہ بھی, اور اس پہ بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی, تو دو کتابیں تو ہو گئیں. بالکل ہو گئی, ٹھیک ہے, دو کتابیں تو ہو گئیں. اور جو اس کا انکار کرے گا تو وہ پھر آگے بات آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ ترجمہ کیا کہہ رہے ہیں, نزلہ جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے, والکتاب الذی, اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اس پہ ایمان لاؤ, اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے, ماضی کا صیغہ, یہ پاسٹ ٹینس ہے, ٹھیک ہے. انزلہ بھی ماضی کا صیغہ ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں کیسے تعریف کر رہا ہے, اس کا مفہوم کیسے بیان کر رہا ہے. وہ اس کے مفہوم میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو نازل ہوتا رہتا ہے, نازل ہو نہیں چکا, جو نازل ہوتا رہتا ہے. کہتا ہے آمنو باللہ و رسولہ, ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ, والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور ایمان لاؤ جو کتاب نازل کی جا رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, کی جا رہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ خود ہے, یہ خود ہے, اس کے اوپر کتاب نازل ہو رہی ہے. ہیں کہ اگر یہ سیدھی سیدھی بات کرے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اس طرح, تو اس کو جوتے پڑیں. یہ گھما پھرا کے لے کے آ رہا ہے, اور حیرانگی کی بات ہے کہ اب یہ کب کی ہے, 2014 کی. ابھی تک لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یار یہ ایک نیا جھوٹا نبی پیدا ہو گیا. نہیں, یہ تو صریح نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, ایسے ہی نبوت کا دعویٰ. مطلب ایک ہی سوال اس سے کر لینا جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جو نہیں مانتا وہ ذرا ایسے سوال کر لے کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں, اور یہ جو تم کہتے ہو محمد اور رسول اللہ, یہ کون ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ ابدی جب آتا وہ انگلی اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے. جاری ہے. اور کہتا ہے والکتاب الذی, اور کتاب نازل ہو رہی ہے. محمد اور رسول اللہ وہ ہے جس کے اوپر کتاب نازل ہو رہی ہے, تو وہ تو محمد اور رسول اللہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, وہ تو اپنے ادھر ہے نا, روزہ میں, روزہ اطہر میں. تو یہ جو محمد اور رسول اللہ اس کے اوپر کتاب تو ابھی نازل ہو رہی ہے. انزل من قبل, اور یہ نازل پہلے بھی نازل ہوئی تھی. دیکھیں والکتاب, ابھی بھی دیکھیں والکتاب الذی نزل علی رسولی, نازل ہو رہی ہے تیرے اوپر, رسول کے اوپر نازل ہو رہی ہے. والکتاب الذی انزل من قبل, اور یہ کتاب پہلے سے بھی نازل کردہ ہے. پہلی بھی نازل تھی, اب بھی نازل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یعنی اور ناظرین کے علم کے لیے کہ اس کا حقیقت جو حقیقی نام ہے اس کا غلام خسرو ہے, اس کا نام غلام خسرو. اور اس آیت کو, ان مفہوم کو اپنے اوپر فٹ کرنے کے لیے نام اس نے محمد شیخ اپنا جو ہے نا وہ ایسے ہی رکھ لیا ہوا بعد میں. ایسے ہی. یہ ایک اور جگہ دیکھیں, یوں سمجھے آپ, وہ کیسے لکھا ہوا ہے, سورہ البینہ 98 سورت ہے, اس کی 2 اور 3 آیت. رسول من اللہ, رسول اللہ کے پاس سے آیا, یتلو صحفا مطہرہ, وہ صحیفوں مطہر, یعنی صحیفے, صحف کہتے ہیں پیجز. اب اصل میں سوال یہ ہوا تھا, اس سے ایک اور سوال یہ ہوا تھا. اب دیکھیں نا قرآن مجید کی آیات میں کیسے کیسے تعریف کرتا ہے کہ یہ جو آیا ہے صحف مطہرہ, صحیفے تو ایک سے زیادہ ہیں, تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ایک ہی ہے؟ اب اس کی دیکھیں کیسے جو ہے نا, پھر آگے آ رہا ہے کتب قیمہ, اس نے اس کو الفاظ کہہ دی, صحف, ہاں پیجز, ہاں جی, صحف پیجز, ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کی کیسے تعریف کر رہا ہے وہ, یا اردو میں کہیں گے اس کو صفات. صفات مطہر, مطہر کہتے ہیں طاہر, یعنی پاکیزہ, پاکیزہ پیجز کی وہ تلاوت کر رہا ہے. حالانکہ صحیفے کا مطلب جو ہے صحف, صحیفے کی جمع ہے, وہ پیجز نہیں ہے, وہ کتابیں ہیں. ایسے ہی بالکل.
اب تعریف کر رہے ہیں. فیہا اس میں کتبن قیم، اس میں کتابیں، یعنی رسول آیا، رسول اللہ کے پاس سے آ رہا ہے. یہ پیج کھولیں آپ، یہ پیجز ہیں، دیکھیں پیجز. رسول من اللہ، رسول اللہ کے پاس سے آیا، یتلو و تلاوت کر رہا ہے، صحف صحیفے پیجز کی، پیجز میں اس میں کیا ہے؟ فیہا کتبن، اس میں کتابیں ہیں قائم. اس میں بھی کتابیں ہیں، اس میں بھی کتابیں ہیں لکھائی ہیں، کتابیں ہیں، اس میں بھی کتابیں ہیں لکھائی. کیا ہے؟ آیات. رسول کس کی تلاوت کرتا ہے؟ آیات. آیاتیں جو لکھی ہوئی ہیں اس کو کہہ رہا ہے کتابیں. تو ہم آیات لکھی ہوئی ہے اس کا کتابیں، مطلب کتب کا معنی لکھا ہوا، کتاب کی جمع کتب، اس کا معنی لکھا ہوا. مطلب اب دیکھیں کہ اس کو بندے کو بندہ کیا باز کر سکتا ہے. ایک بندہ یہ اپنی مرضی ہے نا. پھر مطہرہ کا جو مطلب پاک نہ لے، جو پاک نعوذ باللہ لے لے تو کون پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھنے والا؟ اگر گرامر کو بھی نہیں سامنے رکھنا، کسی چیز کو بھی نہیں سامنے رکھنا، اپنی ہے تو پھر جو مرضی بنائے. ایسی ہے. اہل کتاب، کتاب کے اہل سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے. اہل کتاب کون ہوگا؟ ہم سب اہل کتاب ہیں. لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حجت کیوں کرتے ہو؟ اچھا، اب یہ وہ والی آیت آ گئی ہے کہ جس میں یہ بات تھی کہ بھائی تورات اور انجیل جو ہے نا وہ تو نازل ہوئی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد. ٹھیک ہے، یہ والی آیت فی وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد. ٹھیک ہے، تو اب حضرت ابراہیم سے پہلے تورات اور انجیل تو نہیں تھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھی. وہ کہہ رہے ہیں قرآن ہمیشہ سے تھا، یہ اس کے صفاتی نام ہے. تو یہ اب اس کا جو ہے وہ مفہوم اب دیکھیں کیسے تعریف کر رہا ہے. نہیں نازل کی تورات اور انجیل، وما انزلت التورات والانجیل، نہیں نازل کی تورات انجیل الا من بعد، سوائے اس کے بعد. اب عام طور پہ عام آدمی اس کو پڑھ کے کیا سمجھے گا؟ تورات انجیل کب نازل ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد. اب عام آدمی جو سمجھے گا، ظاہر بات ہے وہی اللہ نے سمجھانا چاہے، وہی اللہ تعالیٰ نے سمجھانا چاہے. اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جگہ پہ یہ اس کی تشریح کیسے کرتا ہے. سورہ ال عمران 3 اور اس کی 97 آیت. فی ہی، یعنی اللہ کے گھر میں فی ہی آیاتم بینات، آیات جو واضح ہوئی، وہ مقام ہے ابراہیم کا. آیات فی ہی آیاتم بینات، اللہ کے گھر میں جو آیات واضح ہوئی، واضح کلیریفائی، وہ کس کا مقام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ جب آیت واضح ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے ابراہیم کا مقام. یعنی ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم سے مراد مقام ابراہیم، ایک مقام پہ آپ پہنچ جاتے ہیں. یعنی وہ شخصیت کو مائنس کر دی. ہاں، شخصیت مائنس کر دی. ابراہیم سے مراد ایک مقام ہے. وہ مقام کیا ہے؟ کہ آیتیں آپ پہ واضح ہو جائیں. کوئی سر پیر نہیں ہے اس ترجمے کا، کوئی سر پیر نہیں ہے، وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ابراہیم سے مراد ایک مقام ہے، اور وہ مقام کیا ہے؟ کہ آیتیں آپ پہ واضح ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ پہ آیتیں واضح ہو گئی ہیں نا، تو اب تورات انجیل آپ پہ نازل ہو گئی. ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے نا، یعنی آیتیں واضح ہو جانے کے بعد نازل ہو گئی. نعوذ باللہ من ذالک. اب آپ سنیے غور سے، بھائی جان سن رہے ہیں؟ ادھر سنو میری طرف. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام وہ ہمارے مذہب کے باپ ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے امام ہیں. اور جو آیات کی وضاحت ہوتی ہے، آیت جب کلیئرفائی ہوتی ہے، ابھی آج آیتیں واضح ہوئی، کچھ آیتیں واضح ہوئی، ہاں کچھ آیتیں واضح ہوئی. یعنی کہ ادھر بھی یہ بھی مقام اپنا بنانے لگا. ہاں، مقام اپنا بنانا ہے. کہ تورات انجیل کیا اس سے پہلے آپ کو پتا تھا؟ نہیں پتا تھا نا. تو لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات انجیل پہلے سے ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہی یہ ہے کہ آیات کی وضاحت ہونا. فیہی آیاتم بیناتم، مقام ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کی مقام یہ ہے کہ آیت کی وضاحت ہوئی. جیسی آیت کی وضاحت ہوئی وہ مقام بنا ابراہیم کا. اس کے بعد ہی تو تورات انجیل آپ کو پتہ چلی آج. اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کی جب وضاحت ہوتی ہے، فیہی آیاتم بینات، جب واضح آیاتیں ہوئی آپ کے سامنے آج لیکچر سننے کے بعد، تو بنا مقام ابراہیم کا. مقام ابراہیم بن گیا. کے بعد آپ کو پتہ چلا تورات انجیل. ہدایت شروع سے وہ، جیسے کہ آپ کو اگر واضح نہیں ہوں گی آیت مقام، تو مقام ابراہیم کا نہیں بنے گا.
تو ابراہیم کا جب مقام نہیں بنے تو تورات انجیل آپ کو پتہ ہی نہیں, جو آج تک یا باہر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہدایتیں پہلے سے لوگوں کے لیے تورات انجیل, لیکن جب آیتیں واضح ہوں گی وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے, اس کے بعد تورات انجیل آپ کو پتہ چلے گی. اب آپ دیکھیں کہ اصل میں جس آیت کے ساتھ یہ کھیل رہا ہے, کھلواڑ کر رہا ہے, تو وہ آیت جو ہے نا قرآن مجید کی کتنی واضح آیت ہے. ٹھیک ہے, یہ فیہ آیات بینات, یہ اول بیت کی, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, مکہ کی بات آ گئی کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے. اس گھر کی بات ہو رہی ہے جو مکہ میں ہے. کتنی واضح بات ہے. فیہ, اس گھر میں کچھ واضح نشانی ہے, اس گھر میں, وہ بیت اللہ کے اندر ہے. ان واضح نشانیوں میں کیا ہے؟ مقام ابراہیم, ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ, مقام کھڑے ہونے کی جگہ کہتے ہیں جہاں ابراہیم نے کھڑے ہو کے دو پتھروں کے اوپر کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. یہ دیکھیں ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ مقام ابراہیم ہے بیت اللہ کے سامنے یہ. ٹھیک ہے, تو اب لوگ یہاں آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ومن دخلہ کان آمنا, جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. ٹھیک ہے, وللہ علی الناس حج البیت, اور اس کا تعلق بیت اللہ کے حج سے ہے, یہ بھی واضح کر دیا. مقام ابراہیم وہ ایک فزیکل پلیس ہے. اچھا, اسی طرح ایک اور آیت میں دیکھیں, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, کہ ہم نے بیت اللہ کو بنایا لوگوں کے لیے امن کی جگہ اور بار بار لوٹنے کی جگہ. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ, نماز پڑھنے کی جگہ. تو تم اس کو ایک مرتبہ جو ہے وہ بنا کے بیٹھے ہو, اس مرتبے کی طرف رخ کر کے کیا نماز پڑھیں گے؟ یہ دیکھیں نا, لوگ یہاں جا کے اس مقام ابراہیم کو سامنے رکھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ مشروع کیا گیا ہمارے دین میں. تو یہ بندہ جو ہے وہ کس طرح سے کھلواڑ کرتا ہے, مطلب بہت ہی افسوسناک ہے, بہت ہی افسوسناک ہے. خیر, اس طرح اور بہت ساری میرے پاس ابھی ونڈوز کھلی ہوئی ہیں, ہم بہت تبصرے کر سکتے ہیں. آپ یوں کہیں کہ پورا قرآن اس کے خلاف نازل ہوا ہے, اس کذاب یا جھوٹے آدمی کے خلاف پورا قرآن نازل ہوا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ جو سادے لوگ ہیں کس طرح ان کو بہکا رہا ہے. ان کو وہ ایک چیز کو بلیو نہیں کر رہے, بار بار ان کو ڈرا رہا ہے, تم کافر بن رہے ہو, یہ نازل ہو رہا ہے, تم نازل شدہ کا انکار کر رہے ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جیسے باہر بیٹھ کے یہ اس پہ لگا رہا ہے, ساری محنت اتنے سالوں کی ہے سارا, اس پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بیرونی ایجنڈے پہ ہوگا کوئی نہ کوئی. لیکن اگر بیرونی ایجنڈا بھی کہ یہ ہوتی ہے عیسائیوں کا تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ تو ان کا بھی انکاری ہے کئی چیزوں میں, تو وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں کریں گے, ایگری نہیں ہوں گے اس کی باتوں سے. تو یہ دیکھیں اصل میں دیکھیں بہرحال جس قسم کا سیٹ اپ یہ چلا رہا ہے اس کے لیے ظاہری بات ہے کیا کر رہا ہے. اس سے پہلے تو وہی ہم نے دیکھا ہے, ڈاکٹر فہید الحق صاحب نے بتایا کہ گندی فلمیں بیچ رہا تھا, خود اس نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں اور اقرار بھی کیا ہوا ہے کہ میں فلموں کا کاروبار کرتا تھا. پھر اس نے جبل نور کی کہانی گھڑی, خیر اس پہ بھی ہم تبصرہ کریں گے. ٹھیک ہے, لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ اس قسم کے جتنے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس قسم کے قصے کہانیاں گھڑ کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں کہ ہم کچھ اسپیشل کیس ہیں. نفسیاتی اعتبار سے اسپیشل کیس ہو سکتے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اتنی دفعہ میں نے حج کیا 4 دفعہ, اور میں وہاں جبل نور پہ وہاں پہاڑ پہ میں گیا نہیں, مجھے لے کے جایا گیا, اور غار ہرا میں اور فلاں اور یہ اور وہ لمبی قصے کہانیاں, گویا خدا نے مجھے اس رستے پہ ڈالا ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے, مطلب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خدا نے تمہیں اس رستے پہ ڈالا ہے. عجیب تماشا. کوئی ایجنڈا ہوگا, اب کیا کہتے ہیں, تو لوگ اس کو فنڈ کرتے ہوں گے, بالکل کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ مطلب اس کا اپنا کیا کاروبار ہے. بیرونی ایجنڈے کی اگر کی جائے تو میرے خیال سے یہ دہریے قسم کے جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ہوں, دین اسلام کو بس خلط ملط کر کے نا بس اس کو لوگوں کو کنفیوز کر دیں. اور کیونکہ اس کا کوئی ٹھوس کوئی وہ تو ہے کوئی بھی اس کا کوئی اتنا ہے نہیں ہے, کوئی ٹھوس موقف ہو کوئی, یا اپنے اس کے اوپر کھڑا ہو, باتوں کے اوپر مضبوطی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا نظر آتا, ادھر من آتا اور گڑگڑاتا ہی نظر آ رہا ہے. ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب اب لاسٹ پہ ایک, ویسے تو ہمارا یہ پروگرام ابھی چل رہا ہے کنٹینیو, لیکن میں سوال پوچھنا چاہوں کہ رائے اگر اس پہ آپ سے کہا جائے کہ کوئی قائم کریں تو لب لباب کیا آپ کا نظریہ کہتا ہے اس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے نا, جو اس نے افکار اور نظریات پیش کیے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا, ٹھیک ہے جی, یعنی جن کو پوری دنیا رسول سمجھ رہی ہے, جی, 1.5 ارب مسلمان جن کو رسول سمجھ رہے ہیں, ان کی رسالت اور نبوت کا اس نے انکار کیا, جی, اور یہ بھی انکار کیا کہ ان پہ قرآن نازل ہوا.
ٹھیک ہے. تو جو بندہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے یا اس کا انکار کرے کہ آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا، جی، اور جو بندہ جو ہے وہ قرآن کے اندر تحریف کر کے انجیل، تورات اور قرآن کو ایک ہی کتاب بنا دے، جی، جبکہ قرآن میں واضح طور پہ موجود ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ایسا کفر ہے، کفر صریح ہے یا کفر اکبر ہے جو دار اسلام سے نکال دیتا ہے. یعنی جو بھی ایسے افکار و نظریات رکھے گا، جو بندہ بھی، بھلے وہ محمد شیخ ہو، اس کے فالورز ہوں، بالکل، تو ان کا اسلام سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا یا تعلق نہیں ہے. بالکل. ہاں، باقی ان کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے کہ وہ صحیح اسلام کی طرف آ جائیں. ان کو اس بات کی دعوت دینی چاہیے کہ وہ محمد بن عبداللہ، یعنی محمد رسول اللہ، وہ جو کہ ایک پرسنالٹی ہیں، اس پرسنالٹی کو مائنس نہیں وہ کر سکتے. ہاں دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ کل دین ملا ہے. دین اسلام میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نکال دیں گے تو باقی کیا بچے گا؟ بالکل. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مائنس کر کے بھی کوئی دین اسلام کا معنی بنتا ہے تو اس پہ بھی لعنت بھیجنی چاہیے اور اس کے ایمان پہ بھی لعنت بھیجنی چاہیے. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے فالورز اگر سمجھیں کہ ہم صحیح دین کی راہ میں جو ہے نا وہ تلاش کر رہے ہیں دین کو اور ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، اگر اس کے افکار جو یہ سارے بیان کیے گئے ہیں ان پروگرامز میں جو ہمارے گزرے ہیں، اگر اس کو وہ لیتا ہے بندہ کوئی اس کا فالور، تو مرتد. بالکل. دین اسلام کا کوئی بھی ایسا تصور نہیں ہے. باقی ٹھیک ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، ایسے افکار و نظریات آپ اپناتا ہے جو کھلم کھلا کفر ہیں. یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کفر نہیں تو پھر کیا کفر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ اگر کفر نہیں تو پھر دنیا میں اور کفر کیا ہے؟ تو لیکن یہ پھر بھی ہم یہ کہیں گے. اور ایک چیز ہے کہ ضروری تو نہیں کہ سارے جیسے پہلے جھوٹے نبیوں نے دعوے کیے، سیدھے سیدھے نبوت کے دعوے کر دیے، ضروری تو نہیں کہ اب اسی پیٹرن پہ لوگ دعوے کرتے ہیں. قیامت تک اب نئے سے نئے جدید فتنے آتے جائیں گے، تو انہوں نے طریقے سے ہی دائیں بائیں سے ہو کے لوگوں کے ذہنوں پہ قابو پا کے پھر انہوں نے اپنا سمجھیں نبوت کا دعویٰ یہ ہے، یہ سارا تو ان کو اپنے اس کے اندر جیسے دیکھیں نا، یہ ایک جگہ پہ قرآن میں ہے کہ یہ ایک طرح سے انہوں نے قرآن کا انکار کیا نا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کے پاس سے جو تصدیق کرنے والی تھی، یعنی یہود کی بات ہو رہی ہے نا، جو تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان کے پاس تھی، یعنی تورات اور انجیل کی بھی قرآن تصدیق کر رہا تھا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ کافروں کے اوپر جو ہے وہ فتح طلب کرتے تھے. ٹھیک ہے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب ان کے پاس وہ آ گیا جس کو انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا. یعنی سامنے بیٹھے ہوئے لوگ پہچان رہے ہیں کہ یہی حق ہے جس کو 1.5 ارب مسلمان مان رہے ہیں. اب اگر وہ محمد شیخ کی باتوں میں آ کے انکار کریں گے، فلما جاءہم، پس جب ان کے پاس آیا، ما عرفو، جس کو انہوں نے پہچان لیا تھا، پہچان تو وہ رہے تھے اس لیے تو محمد شیخ کی باتوں میں آ ہی نہیں رہے، وہ تو اگلوا رہا ہے ان سے، وہ اگل ہی نہیں رہے، وہ کہہ رہے تم کافر ہو رہے ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی باتوں میں آ کے کفر نہیں کرنا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اگر کفر کرو گے تو پھر ایسے کافروں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. ٹھیک ہے. اور پھر قرآن نے ایک اور جگہ پہ خاص طور پہ یہ بات بیان کی ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ایک تو یہ کفر کرتے ہیں. دوسرا وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور وہ لوگ جو رسولوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں. رسول سے مراد اشخاص ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو اس نے اشخاص کو اڑا دیا نا اور خود رسول بنا بیٹھا ہے، وہ اپنی شخصیت انٹر کرنے کے لیے سارا اڑا کر، تو جو رسولوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض رسولوں کو ہم مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے. یہ یہی کہتا ہے. عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے قرآن میں علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے. ان کی وفات کا بھی ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دکھاؤ، یعنی محمد بن عبداللہ کی پیدائش قرآن سے ثابت کرو، میں مان لوں گا. نہیں ثابت کر سکتے، میں نہیں مانتا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو یہ کرتے ہیں کہ بعض رسولوں کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں درمیان کا کوئی رستہ نکالے. ٹھیک ہے. أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہی پکے ٹھکے کافر ہیں، پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد بن عبداللہ کو، جو نبی اور رسول نہیں مانتا، وہ نبی اور رسول جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے،
تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. کسی بھی آپ مکتبہ فکر کے کسی بھی عالم دین سے آپ یہ مسئلہ پوچھ لیں گے کہ بھئی ایک شخص ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ کو، جن کو مطلب 1.5 ارب لوگ جو ہے مسلمان جو ہے جن کو رسول مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی محمد بن عبداللہ جو ہیں جن کی سیرت کی کتابیں ہیں، جن کو 1.5 ارب لوگ جو ہے مسلمان جو ہے وہ رسول مانتے ہیں، وہ رسول نہیں ہے، بلکہ محمد رسولہ جو قرآن میں آیا ہے اس سے مراد جو ہے وہ میسیج ہے جو قرآن پڑھتے ہی میرے دل پہ اترتا ہے، اور یہ قرآن بھی محمد رسولہ پہ نازل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ مسلمان ہے کہ نہیں. تو لوگ مسلمان تو خیر وہ پہلے تو وہ یہی کہیں گے کہ اس کا اسلام سے کیا تعلق، ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ یہ کوئی نفسیاتی مریض ہے، پاگل آدمی معلوم ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج ولاج کروانا چاہیے. جو کتابوں کا انکار ہے وہ اس میں بھی کتابوں سیگا اس میں بھی جمع کا ہے نا، یعنی کہ جمع کا سیگا ہے. دیکھیں یہ دیکھیں یہ قرآن مجید میں یہ آیات میں نے نکالی تھی 3 جگہ پہ یہ ہے، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، ایمان لاتے ہیں اللہ کے فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پر. ایک اور جگہ پہ یہ سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 285، اور سورہ نساء میں 136، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، جو کتابوں کا کفر کرے گا، ٹھیک ہے. اور ایک اور جگہ پہ ہے حضرت مریم کے بارے میں سورہ تحریم جو ہے آیت نمبر 14، کہ وہ ایمان لے کے آئیں اللہ کی کتابوں پہ، انہوں نے اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی تھی. پھر اب آپ دیکھیں کہ ایک اور جگہ پہ یہ ایک آیت جو ہے، کچھ آیات ہم ذرا پیش کرنا جو ہے وہ رہ گئی تھیں اتفاق سے. یہ سورہ احقاف کی آیت ہے، کتنی واضح. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، یہ جنات نے کہا تھا، ٹھیک ہے. وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت پھیر دی جو قرآن سن رہے تھے. جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا بھائی خاموش ہو جاؤ. جب قرآن ختم کر دیا گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے مڑ گیا. اب جنات نے کیا کہا؟ جنہوں نے قرآن سنا تھا انہوں نے کیا تبصرہ کیا؟ انہوں نے اپنی قوم سے جا کے کہا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا، ہم نے ایسی کتاب سنی ہے یعنی قرآن، انزل من بعد موسیٰ، وہ تو موسیٰ کے بعد نازل ہوا ہے. مطلب کتنی صریح آیات ہیں، مصدقا لما بین یدی، اور وہ قرآن تصدیق کر رہا ہے اس کی جو تمہارے سامنے ہے، یعنی تورات، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب. اسی طرح ایک اور جگہ پہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، کب دی؟ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، پہلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی پہلی قوموں پہ جیسے عذاب آئے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود. اسی طرح ایک اور جگہ پہ کہا کہ وَمِن قَبْلِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام تھی اور رحمت تھی. پھر ایک اور جگہ پہ قرآن میں کہا قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تم ہی کوئی کتاب لے آؤ اللہ کے پاس سے، ہوا اہدا منہما، جو ان 2 کتابوں سے زیادہ، منہما تثنیہ کی زمین، جو ان 2 سے زیادہ، ان مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے، وہ دونوں کا انکار کر رہے تھے نا، قرآن کا بھی اور تورات کا بھی، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم کوئی کتاب لے آؤ جو ان 2 سے زیادہ ہدایت کے راستے پہ چلانے والی ہو، ٹھیک ہے. تو میں پھر اسی طرح ایک اور جگہ پہ کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو آپ اس میں شک نہ کریں کہ ان کو وہ کتاب ملی، ٹھیک ہے. تو اس میں ناظرین کے لیے کہ کوئی بھی یہ جتنا بھی پروگرام ہوا ہے اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو ہم نے احادیث سے لے لی ہو یا ان چیزوں سے جن کو وہ نہیں مانتا. ایسا ہی بظاہر تو وہ قرآن کو مانگتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی میں سے قرآن نہیں بلکہ ایسی آیات ہے کہ پوری اس کے اوپر فٹ ہو رہی ہیں. پھر یہ جو تحریف کی اس نے، یہ الواح کا لفظ قرآن مجید میں کئی مقام پہ آیا ہے، 3 جگہ. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، ٹھیک ہے، لو کی جمع الواح، یہ تو پیجز نہیں ہوتے، تو تختیوں میں تو کبھی قرآن کہاں ہے لکھا ہوا تختیوں میں قرآن. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جو تختیاں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں قرآن کہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب پرانے نسخے جو ملے ہیں تورات انجیل کے ملے ہیں نا، وہ قرآن کے نہیں ملے. بہرحال ایک آدمی پوری دنیا کے خلاف کھڑا ہے، پوری دنیا، مسلمانوں کے خلاف نہیں، 8 ارب لوگوں کے خلاف کھڑا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ سچا ہے، وہی سچا ہے. لیکن اب یقین مانیں، وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ افسوس اس پہ نہیں ہوتا، افسوس ان لوگوں پہ ہوتا ہے، فالوورز پہ ہوتا ہے. اور نیچے فالوورز آ کے ہمیں کہہ رہے ہیں جی اس سے آپ مناظرہ کر لیں، اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ کو پتہ چل جائے. بھائی دیکھیں بات یہ، کچھ لوگوں نے نیچے کمنٹ کیا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر ہے ہی نہیں، کینیڈا میں ہے. اب کینیڈا میں مطلب ہم کیسے جا کے اس سے مناظرہ کریں؟
اگر کینیڈا میں ہے کیسے جا کے مناظرہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے بیٹھ جائے, ہمیں تو کوئی اس سے مطلب کوئی وہ خوف و خطر نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے 5 منٹ بیٹھنا مشکل ہے, مطلب ہمارے سامنے وہ 5 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتا. اگر ایک چیز پہ ایک پوائنٹ پہ اس کی پکڑ کر لیتے ہیں تو ادھر سے ہلنے والا نہیں, اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے ہی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے صلاحیت اس کے اندر کہ وہ بیٹھ سکے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ میٹنگ ارینج کروا دیں, پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں میٹنگ ارینج کروا دیں. ہاں اب آپ کہیں کہ جی میں اپنا خرچہ کر کے کینیڈا جاؤں, میرا پیسہ اتنا حرام کیا ہے, اس سے آن لائن زوم پہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بیوقوفی جو ہے نا, یہ بیوقوفی جو ہے مطلب اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے کی ہے. یہ پہلا بیوقوف نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں ایسے آپ کو ملیں گے اسٹوپڈ قسم کے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا اور لوگوں نے بھی ان کو خدا مان لیا, اور جنہوں نے اپنے آپ کو نبی سمجھ لیا اور لوگوں نے بھی ان کو نبی مان لیا. اسی طرح آپ دیکھیں ایک ہمارے ہاں تحریک ہے, بلکہ میں کہوں گا جو محمد شیخ کے فالوور ہیں وہ ذرا اس تحریک کا مطالعہ کریں. باطنی تحریک کہلاتی تھی یہ ایک فرقہ تھا, نظاریہ بھی ان کو کہتے تھے, حسن بن صبا, اور اس کے بعد غلام احمد قادیانی, ان کو بھی آپ اٹھا کے پڑھیں. تو یہ جتنے گمراہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے پیچھے لوگوں کو لگایا, اور ان کو جو ہے وہ تو حشاشین تھے نا, وہ تو مطلب چرس اور بھنگ وغیرہ پلا کے لوگوں کو اس دنیا میں لے جاتے تھے. تو یہ بھی اپنی کمیونیکیشن سکل سے دیکھیں کیسے لوگوں کے اندر وہ انجیکٹ کر رہا ہے. ذرا اس کا دیکھیں مکالمہ اور ڈائیلاگ, اور لوگ وہ 10-15 لوگ آگے بیٹھے شعبدہ بازوں کی طرح ان کے آنکھوں جیسے وہ آوازیں اونچی کر کے اور انہیں ڈرا کے اور دھمکا کے. بلکہ میں تو حیران ہو رہا ہوں اس کی بیوی بیچاریوں کا کیا حال ہوگا کہ کس جبر کی زندگی گزاری ہے. کون عورت چاہتی ہے کہ اس کی ٹینٹ کروائی جائے, اور کون سا دین ہے جو کہتا ہے کہ حج پہ جائیں اور عورتوں کی ٹینٹ کروائیں. عورتوں کی ٹینٹ کا کہاں پہ ذکر ہے؟ اور اس نے ان کا حل کروایا ہوا ہے اپنی بیویوں کا, اور جو بیچاری وہ ظلم سہ رہی ہیں. مطلب اب یوں ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے نفسیاتی اعتبار سے کیا ہے, مطلب دماغ اس کا گھوم گیا ہے. لیکن اب سامنے والوں کو سمجھنا چاہیے نا کہ بھائی اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, وہ اول فور بکی جا رہا ہے, قرآن کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ بولی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو باقی ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ایسی فکر رکھتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی تمام جو ہے وہ امت کا موقف ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ کرنا کیا چاہیے. ظاہری بات ہے ہم یہ تو نہیں کہتے کوئی اٹھ کے ان کو قتل کر دے, یہ نہیں. قانون جو ہے وہ ہاتھ میں لینا یہ درست نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے اور ان کا رد کیا جائے, اور ان کا جو کفر ہے اس کفر کو واضح کیا جائے, اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ان سے بچ کے رہیں, ان کے کفر سے بچ کے رہیں. اور مطلب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اگر وہ اپنے کفر پہ اصرار کریں تو وہ بالکل کسی طرح سے الاؤڈ نہیں ہے, کسی طرح سے جائز نہیں. اپنے پروگرام کی وساطت سے ہم ان کو میسیج دیتے ہیں, ان کے فالوورز کو, اس کو محمد شیخ کو ہم میسیج دیتے ہیں کہ آپ آن لائن آنا چاہیں آن لائن زوم پہ آ جائیں, کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ, جس طرح آپ کہتے ہیں ہم آنے کے لیے تیار ہیں. آپ تیاری کریں, آپ اور انشاءاللہ ہم قرآن کے اوپر کریں گے, قرآن کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے, قرآن کے اوپر انشاءاللہ قرآن کے اوپر کے اندر رہ کے. اگر آپ سچے ہیں تو آپ ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کریں, بلکہ ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ سے ضرور رابطہ کرے گی اس بارے میں کہ جس طرح آپ چاہیں, جس میدان میں آپ چاہیں, انشاءاللہ ہم بات کرنے کے لیے کیونکہ سارا تو اس کا نقطہ نظر قرآن سے پھوٹا ہے نا. تو پہلے آئے ذرا 5 منٹ ہمارے ساتھ بیٹھ کے دکھا دے کہ یہ جو قرآن ہے جو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یہ کہاں سے آیا. جی, یہ تو شروع کی چند آیات میں ہی جو ہے نا وہ بس صرف یہ ثابت کر دے کہ یہ قرآن جو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یہ کہاں سے ملا ہے اس کو. جی, یہ ہمیشہ سے ہے, ذرا یہ ثابت کر دے, اس کے اوپر آ کے ڈیبیٹ کر لیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ انکار حدیث والا یہ نا, یہ میں تو اس کو انکار قرآن والا بھی کہتا ہوں, اہل قرآن بھی نہیں اس کو کہہ سکتے. یہ تو ہاں نہیں دیکھیں اس کو اہل قرآن نہیں کہنا چاہیے. دیکھیں بات یہ تو قرآن کا منکر ہے, یہ تو قرآن کا منکر ہے. اس نے تو قرآن کو خالی الفاظ سمجھ لیا ہے, حالانکہ قرآن جب اللہ نے نازل کیا تھا اپنے نبی پہ, ٹھیک ہے, تو اس کے مفاہیم بھی اتارے تھے. تو نبی سے آگے جو قرآن منتقل ہوا ہے, ٹرانسفر ہوا ہے امت تک, تو صرف لفظ منتقل نہیں ہوا, اس کے معنی بھی منتقل ہوئی ہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. اور وہ معنی مجمع علیہ ایگریڈ اپان ہے, ان کے اوپر کنسنسس ہے. اور وہ معنی کیا ہیں جن کے اوپر کنسنسس ہے 1.5 ارب کا, جو اللہ کے رسول سے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا محمد رسول اللہ, یہاں اس سے کیا مراد ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہی معنی نازل ہوئی ہیں, یہ معنی بھی نازل ہوئی ہیں. جو ان معنی جو ان معنی کا انکار کر رہا ہے وہی تو قرآن کا, صرف قرآن لفظ کا نام نہیں ہے. میں بول رہا ہوں تو میں کیا صرف لفظ ہے, صرف لفظ تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. وہ تو جانور بھی بول رہا ہے, جانور جو بولی جا رہا ہے وہ تو لفظ ہی ہے, اس کا معنی نہیں ہے. تو کیا آپ کو مفہوم سمجھ میں آیا؟ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا نا. تو اس لیے جب اللہ نے قرآن اتارا تھا تو اس کے معنی بھی ساتھ اترے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ معنی کا انکار کرنا یہی تو قرآن کا انکار کرنا ہے.
مطلب میں جو الفاظ بولی جا رہا ہوں آپ کہیں کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو آپ میرے الفاظ کا انکار کر رہے ہیں در حقیقت. تو یہ بیسیکلی قرآن کا منکر ہے. تو اس کو دوسرے جو ہے انکار حدیث والے وغیرہ اور بھی گروہ ہیں، تو وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں؟ اس پہ آپ نے بھی ایسے دیکھیں بہت سے لوگ آپ اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کو تو تقریباً سب نے گمراہ کہا ہوا ہے، یعنی جن کو لوگ گمراہ کہہ رہے ہیں وہ بھی اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے بلکہ میری وہ بات ہو رہی تھی کہ غامدی صاحب کے جو داماد ہیں حسن الیاس صاحب سے، میں نے انہیں کہا کہ یار آپ لوگ بھی اس پہ اوپر کوئی کام کریں، ماشاءاللہ قرآن آپ کا بھی میدان ہے محمد شیخ کے اوپر. انہوں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی کام کر رکھا ہے اور ہم بھی اس کو گمراہ سمجھتے ہیں. جن کو ہم گمراہ سمجھتے وہ بھی اس کو گمراہ تو سمجھتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فکر ہی ایسی ہے نا، مطلب کوئی سوچنے سمجھنے والا کوئی بندہ بیس ہی نہیں ہے نا اس کی، جس کے اندر کامن سینس ہے، وہ سامنے جو بیٹھے ہوئی ہیں وہ بیچارے ان سے ہضم نہیں ہو رہی نا، وہ اگلی جا رہے ہیں اس کو. وہ پھر کہہ رہا ہے کہ جی جو وومٹ تو میں نے کی ہے میری فکر کی، وہ پھر اپنے اندر لے جاؤ. وہ کیسے لے جائیں؟ تو بس ہم یہی کہیں گے آخر میں سمرائز یہی کہیں گے کہ علماء کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، خاص طور پہ ختم نبوت والے جو ہمارے حضرات ہیں ان کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہ بندہ ایک نیا فرقہ پیدا کر رہا ہے، فرقہ خسرویہ، اور یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف وحی نازل ہوتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی ہم نے کوئی سیاق و سباق سے اس کی باتیں کاٹ کے پیش کی ہیں تو ٹھیک ہے، اس کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ اس کی ویڈیوز دیکھ لیں. مجھے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے بھائی، ٹھیک ہے، مجھے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے. اور میں تمام مکاتب فکر کے علماء سے کہوں گا کہ وہ اس کی طرف توجہ کریں. اور یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے 1 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اس کی باتیں سن کے. لوگ تو سمجھ رہے ہیں جیسے یہ قرآن بیان کر رہا ہے. تو اس کے بارے میں ایک اجتماعی فتویٰ آنا چاہیے کہ یہ اور اس کے فالوورز اس جیسی فکر رکھنے والے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ ایک فرقہ خسرویہ ہے جو اسلام سے باہر کا فرقہ ہے، جیسے قادیانی فرقہ تھا. لیکن آپ قادیانیوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اٹھ کے قادیانیوں کو قتل کر دو، یہ کوئی بھی نہیں کہتا، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو قتل کر دو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں باقی سارے کافر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا خود، جی بالکل کہہ رہے ہیں، یہ خود کہہ رہے ہیں باقی سارے کافر ہیں. جو مجھے نہیں مان رہے وہ جیسے غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ میرے فالوور جو ہیں مسلمان ہیں باقی سارے کافر ہیں. تو یہ بھی ساری امت کو کافر بنا رہا ہے. باقی یہ کہ قانون ہم نہیں کہتے کہ آپ ہاتھ میں لیں، باقی یہ کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ کلیکٹیو فتویٰ آ جانا چاہیے، بس اتنی سی بات ہے. تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جو ڈاکٹر حافظ محمد زبیر حافظہ اللہ نے بڑے ہی احسن انداز سے اس فتنے کی سرکوبی کی ہے. تو اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.